اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب انڈیا گئے نا تو کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل، تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا، غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسرافیل بھی پیغمبر ہیں، اور ملک الموت عزرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر طبری کے اندر ہمارے سلف سے، قرآن میں ملک الموت آیا، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا۔ اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے، اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرے خیال اب تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا، جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے۔ مولانا روم کو اگر ایک SMS پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں، تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو 700 سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے، جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ روب میں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کنگھی کرنے والا واقعہ، تو میں انہوں نے بار بار کہا موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ تو اڈی سارے دی بوتھیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن، جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی، ادھر لے آؤ نا ذرا اینوں میں دساں۔ اور ایک موقع پیا سی نا قبطی نو، وہ مر گیا سی، وہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ یہ اذان شروع ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد۔ پانی پہ اللہ کی حکومت ہے سر۔ اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی۔ اسلام آباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی۔ 2010 میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا۔ اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے، واٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے، ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے، سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا، تو مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں ہے، تو نے دینا ہے۔ تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو، میں نے کہا یہاں تم نے کنواں کھودنا ہے۔ کہتے جی خاص جگہ ہے؟ میں کہا نہیں، میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی ہوئی ہے، تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا، خاص والا نہیں ہے۔ کہنا نہیں، وہ ایک مائی ہے صاحب لاندی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں تے بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے چیز نے۔ میں کہا نا مائی ہے، میں کہا مائیاں شائیاں نہیں۔ اچھا کہنا اچھا اس طرح کرو تسی اے خواجہ خضر دے نام دا نا ایک بکرا دے دیو تے پانی تہاڈا نکل آئے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے NED یونیورسٹی، یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں، اس کے 50 بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں، سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھ لیں۔ کہتے جی خواجہ خضر دی پانیاں تے حکومت ہے، تو انہوں دے نا دا بکرا دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا۔ او میں کہا خضر ہوئے یا کوئی وڈے تو وڈا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، میرا پانی کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے اگر منو دینا ہے۔ وہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کو کانفیڈنس لیول نظر نہیں آیا تھا، انہوں پتہ ہی نہیں سی۔ کہنا جی ہوں تو تہاڈا پانی نکلنا ہی نہیں، لکھا لو میرے کو۔ اچھا جی، میں کہا یار تو اللہ دا نہ لے کے شروع کر۔ تو 40,000 پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ 200 فٹ جائے گا وہ، اور 40,000 روپیہ، کیونکہ وہاں پہ 70-80 فٹ پہ پانی سیپیج کا نکل آتا تھا اور 120 فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا۔ تو میں نے کہا 200 فٹ کرواؤں گا۔ لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ 200 فٹ اس نے کھود دیا اور زمین بالکل خشک، سیپیج کا پانی بھی نہیں۔ ہاں وہ کہتا جی ہوں سناؤ، کہتا ہالے بھی ٹائم جے ایتھے ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی، وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا۔ او میں کہا نا نا بھائی مائیاں شائیاں نہیں۔ کہتا جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے، میرے پیسے۔ میں کہا جی اے لو پیسے۔ میں نے کہا اس کو آپ نا اور کھودو۔ کہتا پانی نہیں نکلنا، آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے، اور اسلام آباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتا جی 1500 روپیہ ایک دن کا لوں گا اور کھودوں گا جتنا ایک دن میں نکل آئے۔ اب دیہڑی کے حساب سے ٹھیکے سے ادھر 40,000 تو دے دیا۔ میں نے کہا شروع کرو۔ پہلے دن اس نے 10 فٹ نکالا،
کہنا خشک. مجھے کہنا جی حالے بھی وقت سے تسی کدھر اور کھدوا لو, ایتھے پانی کوئی نہیں. میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو. اچھا اگلے دن کیا ہوا, صبح 7-8 بجے نے مجھے کال آئی, سر جی مبارک ہو پانی نکلا ہے. اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی 210 تو کل ہو گیا تھا نا, آج صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ 50 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے, اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی. آپ کو پتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سیپیج کا ہوتا ہے, وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے, اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں, وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے. جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں سوئی چباؤں نا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا, لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا. وہ فوارہ پھوٹا تھا جو 50 فٹ کھڑا ہو گیا. کہنا جی بو کی, میں نے کہا جی 220 پوری کرو. کہنا سر 1 فٹ نہیں آگے میں جا سکتا, پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا. اچھا میں کہ ہاں جی کدھر گئے تھوڑے خضر, تھوڑی مائیاں, تھوڑے بابے؟ کہتا جی یہ واقعی اللہ دے کام نے. اچھا اینڈ تے مان لیندے نے اللہ دے کام نے. جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں پہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا, جو سورہ یونس میں آتا ہے. تو میں نے اس کو توبہ کرائی, میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خضر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے, جو جعلی خضر انہوں نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں بزرگوں کو آ کے ملتا ہے. ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز آگے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی منو تے ملدے نے. میں کہا جی جدو ملن نہ تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب نہ ہوئے تو منو پڑھ لیں. کہنا جی توبہ استغفار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ تو بے ادبی ہے ان کی. میں نے کہا بے ادبی کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے, اسماء اعظم میں سے, اسماء اعظم میں سے. تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے؟ شیطان من الجنت والناس. اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جعلی خضر غائب بھی ہوئے نے. ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا, اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو وظیفہ بتایا, وہ کہتا جی وہ داتا صاحب منو راوی دے پل تے روزانہ ملتے ہیں. تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے, وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں. تو کہتے وہ پڑھا تو غائب ہو گیا, اس نے رونا شروع کر دیا, تو اسی بزرگاں ناراض کر دیتا. یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے. تو جڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوندا ہے وہ بزرگ نہیں گا, وہ شیطان ہے. اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, نبی الاسلام کے سنت وظائف ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت. سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے. اور سر مجھے بتائیں حجۃ الوداع پہ جب نبی الاسلام اعلانیہ کہہ رہے تھے, بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ الموطا امام مالک اور مستدرک الحاکم میں, کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کی سنت, اسے مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, آپ نے پہنچایا, حق ادا کر دیا. ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ایڈی مینوں خاص گل دسی ہے او میں اگے دس دیواں علم لدنی نا. پرانیاں کہانیاں, پرانے بابے, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, ختم. ساڈی ایک نام نال ہی ختم ہو جاندے نے سارے. نام بڑی قیمتی ہے, اے تہاڈا کلمہ ہی تو سٹارٹ ہوندا ہے. لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج, اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک. مجھے کہتے ہیں یار اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے جیسے گلی ملی کے دوست ہیں, اتنے اتنے مفتیا کے. وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, تو ہم نام ان کا کیوں ادب سے لے؟ ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستاخانہ ہے. شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے, احترام سے ہی لیتے ہیں, صاحب کہہ کے لیتے ہیں. تو خوف خدا کرے. علی بھائی اگلا سوال ہے, ایک بریلوی مفتی علامہ اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے علمی دلائل کے جواب میں قرآن حکیم کے آیات پڑھ کر یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ کتابی یہود و نصارہ کے لیے یوز ہوا ہے بولے اعوذ باللہ، اور لفظ علمی بھی یہود و نصارہ اور ان گمراہ فرقوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں علم والے ہونے کے باوجود دعوت حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ ہوئے، لہٰذا آپ کا یہ شعر صرف گمراہی کی علامت ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر اگر آپ کو یہ شعر پسند نہیں ہے نا تو آپ دوسرے والا شعر لے لیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ ایک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، اللہ کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے، یہ تکدے تے رہ گئے، اتھے بھی میرے ویڈیو بھی تکدے ہی رہ جان گے کہ ہویا کیا ساڑھے نال، سب کہانیاں کروا رہے۔ علی بھائی اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم 10 سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں، پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم 20 سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا، لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہو جاتا ہے جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی۔ پہلے تو اس مت کو کلیئر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماتھے پہ سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ خود بھی مانیں گے غلط ہے۔ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے، کہتے ہیں محراب کیا پورا منہ بھی کالا کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں، وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہے، تو لہٰذا کنسنسس ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے، دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شکل کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، پھٹکار ہے، کالا ہو گیا تو چہرہ مت ہی۔ حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔